صرف 12 ربیع الاول کے دن بریانیاں بنا کر، بگارا بنا کر، سویٹ بنا کر، مٹھائیاں بنا کر غریبوں میں تقسیم کرنے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسن اور حسین کی زندگی کے واقعات محرم الحرام کے مہینے میں ہم سنے تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں سجدے کی حالت میں قربان ہوئے، سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے، مگر نماز کا وقت ہوا تو دشمنوں کے بیچ میں، تلواروں کے بیچ میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم نماز پڑھنے کے واسطے تیار نہیں ہے، باقی صرف جھنڈے لہرانے کے واسطے تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگانے کے واسطے تیار ہے۔ تین دن تک کھانے کا ایک لقمہ، ایک دانہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں نہیں جاتا تھا، پھر بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی۔ آج ہم اٹھے کٹے نوجوان ہو کر نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی۔ تو میرے بھائیوں، خوشی ہے 12 ربیع الاول کے دن، ربیع الاول کے مہینے میں خوشی ہے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک ہر مومن کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، اس بات میں کسی چیز کا شک نہیں، مگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی خوشی کس چیز میں ہے؟ معاف کرنے کا دل بناؤ، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھ کر صبر سیکھو، ان کا جیسا بڑا دل بناؤ، غریبوں کے سروں پہ شفقت کا ہار پھیرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، یتیموں کو سہارا دو، بیوہ لوگوں کی ضروریات کو پوری کرو۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی، دلت اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ کوئی بھوکا تمہیں نظر آئے تو اس کو بھوک مٹاؤ، اس کی بھوک، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اذان ہو جائے فوراً مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ صبح تہجد کا وقت ہو جائے، جانماز بچھاؤ، اپنی بیوی کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سے دعا مانگو امت کے لیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان چیزوں کے اندر، صرف جھنڈے لہرانے میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے، صرف فدا کا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو، صرف زبان سے جملے کہنے سے، زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش نہیں ہوتا، ان کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوا ہے، جگہ جگہوں پہ مسلمانوں کے علاقوں میں ربیع الاول میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جھنڈے لوگ گھروں کے اوپر لگا رہے ہیں، ہرے جھنڈے، دکانوں کے اوپر ہرے جھنڈے لہرا رہے ہیں، محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ پہ فلیکسی، بینرز، بورڈ وغیرہ ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ اور مسلمان کہتے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے تھے، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اس خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، مہمان کسی اور مقصد سے ہمارے گھر میں آیا ہے، کوئی مقصد لے کر، تو ہم اس کو دن میں 3-4 مرتبہ چائے پلا رہے ہیں، حریرہ پلا رہے ہیں، گوشت بنا کر، مرغی بنا کر، مچھلیاں بنا کر کھلا رہے ہیں، بریانیاں بنا کر کھلا رہے ہیں، لیگ پیس کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پوری خدمت کر رہے ہیں۔ اور مہمان کہتا بھی جا رہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دن میں 4-5 ٹائم چائے کی ضرورت نہیں ہے، بریانیوں کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کو پوری کرو۔ اور ہم سب کچھ کرنے کے واسطے تیار ہیں، کھلانے کے واسطے تیار، پلانے کے واسطے تیار، گوشت کے 3-4 آئٹمز بنا کے دسترخوان پہ انتظام کرنے کے واسطے تیار، سب کچھ کرنے کے واسطے تیار ہے، مگر ہم تمہاری بات کو ماننے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ تو مہمان راضی ہوگا یا ناراض ہوگا بھائی؟ بولو، ناراض ہوگا، کیونکہ ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ اس مقصد کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں ہے؟ صرف 12 ربیع الاول کے دن
बिरयानियां बनाकर या बगारा बनाकर, स्वीट बनाकर, मिठाइयां बनाकर गरीबों में तकसीम करने से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होते। गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है। बेशक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है। प्यारे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाम, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ महसूस हो रही है। प्यारे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज हम नमाज पढ़ने के वास्ते तैयार नहीं है, बाकी सिर्फ झंडे लहराने के वास्ते तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के नारे लगाने के वास्ते तैयार है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान फिदा है, ऐसे नारे लगाने के वास्ते तैयार है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़े थे, नमाज छोड़ने से मना फरमाए थे। 60 पर 3 साल की उम्र में, 63 इयर्स की उम्र में 2 सहाबा के कंधों के ऊपर हाथ डालकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और नमाज अदा किए थे। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़े थे। आज हम अट्ठे कट्टे नौजवान होकर नमाज छोड़ रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माशिक। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-4 दिन तक चूल्हा नहीं सुलगता था, खाना नहीं बनता था, रोटी नहीं बनती थी, पानी से गुजारा हो जाता था। 3-3 दिन तक खाने का एक लुकमा, एक दाना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में नहीं जाता था, फिर भी उनकी नमाजें नहीं छूटती थी। दिन की नमाजें नहीं, रात में इशा के बाद सजदे में चले गए, फजर तक, तहज्जुद के टाइम तक तुम्हारे और मेरे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अल्लाह से दुआ मांगते थे, तुम्हारे और मेरे मगफिरत के लिए, मेरे और तुम्हारी मगफिरत के लिए, हमें जन्नती बनाने के लिए, हमारे हिदायत के लिए। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद से फजर की नमाज तक सजदे में जाकर अल्लाह से मांगते थे। आज अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त नमाज पढ़ो, 10 मिनट मस्जिद में आकर सजदा करने के वास्ते नौजवान तैयार नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हसन और हुसैन की ज़िंदगी के वाक़यात मुहर्रमुल हराम के महीने में हम सुने थे। करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवारों के बीच में, दुश्मनों के बीच में सजदा नहीं छोड़े, सजदे के हालत में कुर्बान हुए, सजदे के हालत में शहीद हो गए। मगर नमाज का वक्त हुआ तो दुश्मनों के बीच में, तलवारों के बीच में उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की खुशी, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून जो है, हमारे नमाजों से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलती है, सुकून मिलता है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे नमाजों से उनकी आंखों को ठंडक मिलती है, उनका दिल खुश होता है हमारे नमाजों से, हमारे इबादत से। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश होता है, उनकी आंखों को ठंडक महसूस होती है। तो मेरे भाइयों, खुशी है 12 रबीउल अव्वल के दिन, मुहर्रम रबीउल अव्वल के महीने में खुशी है कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बेशक हर मोमिन को इस बात पे खुश होना चाहिए, इस बात में किसी चीज़ का शक नहीं है। मगर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। उनकी खुशी किस चीज़ में है? माफ़ करने का दिल बनाओ। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबर को देखकर सबर सीखो, उनका जैसा बड़ा दिल बनाओ। गरीबों के सरों पे शफकत का हार फेरो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, यतीमों को सहारा दो, बेवा लोगों की जरूरियात को पूरी करो।
آپ کے اڑوس پڑوس میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی، دلت اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کوئی بھوکا تمہیں نظر آئے تو اس کو بھوک مٹاؤ، اس کی بھوک، اس کو کھانا کھلاؤ. اذان ہو جائے فوراً مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو. صبح تہجد کا وقت ہو جائے، جانماز بچھاؤ، اپنی بیوی کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سے دعا مانگو امت کے لیے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان چیزوں کے اندر ہے. صرف جھنڈے لہرانے میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے. صرف فدا کا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو. صرف زبان سے جملے کہنے سے، زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش نہیں ہوتا. ان کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک احسان جتلا رہے ہیں کہ احسان مانو کہ میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے پیدا کیا. ہم کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے. نمازیں پڑھ کر دعاؤں میں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں غلام بنایا. انبیاء تڑپتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے. انبیاء اللہ سے کہتے تھے یا اللہ ہم کو نبوت کا درجہ نہیں چاہیے، ہم کو رسالت کا درجہ نہیں چاہیے، ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجئے، ان کے امت میں پیدا فرما دیجئے، ان کے امتی ہونا کا شرف عطا کر دیجئے اللہ. انبیاء دعا مانگتے تھے، بغیر مانگے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں بھیجا، ہم کو ان کا امتی بنایا. اس کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری جو آیتیں ہیں یہ تمہارے سامنے تلاوت کریں. یہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، یہ قرآن ہم تک نبی پہنچا ہے، یہ قرآن ہمارے سامنے تلاوت کر کر سنائے، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، اس قرآن کو سمجھنے والے بنے. یہ ایک مقصد تھا. اور ایسی کتاب اللہ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو قیامت کی صبح تک ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہ لکھ سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ آسمان سے کوئی کتاب آ سکتی ہے. کوئی کتاب قیامت تک ایسی کتاب آنے والی نہیں ہے. کوئی کتاب آنے والی نہیں. اس زمانے میں لوگوں کے پاس جو علم تھا، اس زمانے کے بڑے علماء تھے. یہ قرآن جو ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہے. اس بات کی سب سے بڑی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن مجید نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. اب دنیا میں بہت سارے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، ہزاروں کی کتابیں لوگ لکھ چکے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک بندہ 2,000 کتابیں لکھا، ایک ایک بندہ 500 کتابیں. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کتابیں لکھیں.
آج وہ کتابیں کہاں ہیں؟ کتاب لکھنے والا کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ کتابیں لکھے ہیں، سائنس کے اوپر لوگ کتابیں لکھے ہیں، میڈیکل کے اوپر لوگ کتابیں لکھے ہیں، دنیا کے ہسٹری کے اوپر لوگ کتابیں لکھے ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ فیلڈز میں جو بکس جو کتابیں لکھے ہیں. اور جب 10th کلاس کے کسی بچے کو آپ کھڑا کر دیجئے، اس سے کہیے کہ 10th کلاس کے جتنے بکس ہیں اس میں سے کسی ایک بک کا 10 پیج سنا کر بتاؤ، 10 پیج اونلی. 10th کلاس کا بچہ کھڑا ہوگا، اس میں سے ایک پیج بھی کوئی بغیر دیکھے سنا نہیں سکتا. آپ کسی اسکول میں جاؤ، فوراً ان سے کہو کہ کوئی ایک پیج سناؤ. اور جتنے بھی کتابیں ہیں، 1000 صفحات کی کتابیں، 2000 صفحات کی کتابیں، 500 پیجز کی کتابیں، جتنے بھی ہے، کسی کو کوئی کتاب یاد نہیں ہوگی پوری. آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، جمع کرو، ان سے کہو کہ تم یہ کتاب پڑھو جس کتاب کو تم مانتے ہو بغیر دیکھے. جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو جس کتاب کو سچی مانتے ہیں، جس کتاب کو وہ مانتے ہیں، جس کتاب کے اوپر ان کا ایمان ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، ان سے کہو کہ کتاب بغیر دیکھے پڑھو. 1 پیج 2 پیج 3 پیج، زیادہ بولے تو 10 پیج 20 پیج پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد ان لوگوں کو یاد نہیں ہوگی. مگر آج لاکھوں کے تعداد میں اللہ کی کتاب قرآن مجید بغیر دیکھے پڑھنے والے موجود ہیں. یہ اسلام کے سچی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے، قرآن کے سچی کتاب ہونے کی دلیل ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. قرآن 6666 آیت ہے، یا اس سے زیادہ اور کم و بیش. 6660 پر 6 آیت ہے. 10 سال کا ایک بچہ کھڑے ہو کر پڑھ کر سنانے کے واسطے تیار ہے بغیر دیکھے. اور قرآن کے 6666 آیتیں کم و بیش، اس کا ترجمہ کھڑے ہو کر بغیر دیکھے سنانے کے واسطے علماء تیار ہے. 6666 آیتیں کم و بیش، پوری قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر علماء کرام کھڑے ہو کر بیک وقت سنانے کے واسطے طاقت رکھتے ہیں. یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اسلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، گواہی. دنیا کے سامنے جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، دنیا والوں نے کہا کہ قرآن تو جھوٹی کتاب ہے، ایسے تو ہم بھی بناتے ہیں کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. انسانوں تم بھی جمع ہو جاؤ، جناتوں تم بھی جمع ہو جاؤ، انسان اور جنات سب جمع ہو جاؤ، انسان اور جنات پورے کے پورے جمع ہو جاؤ. صرف انسان نہیں، جنات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. ارے انسانوں تم جنات کو بھی ساتھ میں لے آؤ، ان کی مدد مانگو، تم اور انسان پورے کے پورے مل کر اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ. تو اس زمانے کے جو شعراء تھے، جو علم والے تھے، جو عربی جاننے والے تھے، اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے، یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے، عیسائیوں کے جو بڑے علماء تھے اس زمانے کے پورے الٹے لٹک گئے، مگر قرآن جیسی ایک آیت بنا نہ سکے. اللہ نے اعلان کیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ. پورا قرآن کی ضرورت نہیں، پورے قرآن کی ضرورت نہیں، قرآن جیسے 10 سورتیں بناؤ، 10 سورے بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکے. قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو چھوٹی سی صورت ہے، ایک لائن کی صورت، ایک لائن کی جو صورت ہے چھوٹی سی، ایسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ. ایک چھوٹی سی صورت، سارے دنیا کے شعراء،
سارے دنیا کے علماء، سارے دنیا کے یہودیوں کے، عیسائیوں کے بڑے بڑے اس زمانے کے علماء الٹا لٹک گئے، ایک چھوٹی سی صورت، ایک لائن قرآن جیسے بنا نہ سکے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دے کر بھیجا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، غلط راستوں سے نکالنے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کے مدد کے لیے، غریبوں کے حمایت کے لیے، یتیموں کا سہارا بنا کر، بیوہ لوگوں کی مدد کے لیے، بھوکوں کے بھوک کو مٹانے کے لیے، شرک سے، کفر سے، غلاظت سے، منافقت سے زندہ بچوں کو گاڑا جاتا تھا اس زمانے میں، ایسے ظلم سے بچانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روشنی، ایک چراغ، ایک کتاب جو سارے دنیا میں روشن کر سکے، سارے دنیا میں لوگوں کو ظلم سے بچانے کی تعلیم دے سکے، انصاف کا پیغام دے سکے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ پیارے نبی کا بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری جو آیتیں ہیں یہ آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کریں۔ قرآن کی جو آیت ہے، اللہ جیسے آسمان سے آیت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، ویسی ہی آیت امت کے سامنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے تھے، اور قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا دل پاک کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے واسطے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہمارے دل صاف ہو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے دلوں کو صاف کرے، بغض سے، عداوت سے، لوگوں کے دشمنی سے، حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، کفر سے، شرک سے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے ہمارے دل بھی پاک ہو، ہمارے دماغ بھی پاک ہو۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل اور دماغ کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے کفر سے، شرک سے، لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں برے خیالات سے، بدگمانیوں سے، حسد اور جلن سے، ان چیزوں سے مسلمان کا سینہ جو ہے پاک رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل پاک نہیں ہے، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہے، ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کا حسد ہے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں جلن ہے، ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں برے گمانات، برے خیالات ہے، اور ہم آ کر سجدے مار رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تمہارے لیے جان بھی قربان کرنے کے تیار، فدا کا یا رسول اللہ آپ پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارے دل پاک اور صاف نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے سچے عاشق اور سچے غلام ہم نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو مسلمانوں صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھانے کے لیے، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے کتاب۔ قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفہیم، قرآن کا تعارف، قرآن کے میننگز، قرآن کے ایک ایک آیت کا مقصد، ایک ایک آیت کا مطلب امت کے سامنے بیان ہو۔ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہمیں ملے گا، ہر مسئلے کا حل، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، موت تک، ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن میں ملے گا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہمیں ملے گا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہے، جو حدیث ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا تفہیم ہے، قرآن کا معنی، اس کا مطلب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی انداز میں اللہ کے ذریعے سے جو لوگوں کو بتلائے تھے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔
ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے امت میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی محمد رسول اللہ کو اللہ دنیا میں کیوں بھیجا؟ حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت بولے تو دانائی، دانائی بولے تو ہوشیارگی، عقل مندی سکھانے کے لیے، دانائی سکھانے کے لیے، ہوشیارگی سکھانے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سارے علماء کرام، سارے مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے، دانائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھے کو اچھا سمجھے، برے کو برا سمجھے، اچھے راستے کے اوپر چلے، برے راستے سے پرہیز کرے۔ دانائی یہی ہے کہ جو اچھا راستہ ہے، جو حلال راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے، جو غلط راستہ ہے اس سے بچے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کا معنی، دانائی کا معنی یہ ہے کہ عقل مندی سے کام لے بندہ، حرام کو حرام سمجھ کر حرام کو لات مارے، حلال راستے کے اوپر چلے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ جو بندہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا دانا، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اگر میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھے کامیابی ملے گی، مجھے نیکیاں ملیں گے، مجھے باغات ملیں گے، مجھے جنگلات ملیں گے، مجھے جنت میں میوے، جنت کے نعمتیں، جنت کے حور اور جنت کے بنگلے اور جنت کے سارے کچھ سارے سامان ہیں، اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ صحیح راستے کے اوپر جو بندہ چلے گا اس کو ہوشیار کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، اور جو بندہ غلط راستے کے اوپر چلے گا، آخرت کو ٹھکرا کر، موت کے بعد کے زندگی کو بھول کر، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر دنیا میں جو مست ہو کر زندگی گزار رہا ہے اس کو عقل مند نہیں کہتے، اس کو پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ آج کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ باہر کنٹری چلا گیا کمانے کے واسطے، کما رہا ہے، پیسے جما رہا ہے، باہر کنٹری میں وہ بنگلے نہیں خریدتا، باہر کنٹری میں اے سی کے گاڑیوں میں زیادہ سفر نہیں کرتا، باہر کنٹریز میں جو ہے وہ پیسہ برباد نہیں کرتا، پیسہ جمع کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نظروں میں ہے کہ میں انڈیا جاؤں گا، وہاں گھر بناؤں گا، وہاں بنگلہ بناؤں گا، وہاں گاڑی خریدوں گا، وہاں اے سی لگاؤں گا، وہاں ایک دم رائل لائف گزار لوں گا، کیونکہ یہاں تو مجھے کمانا ہے، اگر پیسے یہاں برباد کروں تو انڈیا میں میں کیا بناؤں گا، میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا، میرے لیے کیا بچے گا۔ آج میں کما رہا ہوں 50,000 60,000 70,000 میری سیلری سعودی میں ہے، دبئی میں، قطر میں، کویت میں، جہاں بھی، اگر پیسے یہاں انجوائے کر کے ختم کروں گا، میرے 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی۔ آج میرے پاس پیسہ ہے، اگر پیسے جمع نہیں کروں گا، پراپرٹی جمع نہیں کروں گا، دولت جمع نہیں کروں گا، وہاں باغات، وہاں جنگلات، وہاں پلاٹیں خرید کر انڈیا میں نہیں رکھوں گا، تو میرے 40 سال کے بعد کی زندگی میں میرا سپورٹ کون کرے گا۔ اور ایک آسان مثال آپ کو دوں گا، کسی کی شادی ہو گئی، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 35 ایئرس عمر یا 40 سال عمر آ گئی، ڈاکٹرز نے کہا کہ اولاد نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، تو اب اس کو اولاد بھی نہیں ہوں گے، بچے بھی نہیں ہوں گے، باہر کنٹری کمانے کے واسطے گیا، کیا کرے گا وہ 10 سال بھی اگر وہاں رہ رہا ہے، 5 سال بھی اگر رہ رہا ہے، زیادہ کچھ جمع کرے گا، بہت کچھ جمع کرے گا، اور اتنا جمع کرے گا کہ اس کے 50 سال کے بعد، اس پہ بیڈ پہ آنے کے بعد اس کے گھٹنے کمزور ہو گئے، اس کا دماغ کمزور ہو گیا، اس کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، اس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت نہیں، کمانے کی طاقت نہیں، اس کے بعد کے لائف کے بارے میں وہ سوچے گا، آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، ضرورت پڑے تو ڈرائیور آ جائے، کار میں لے کر جائیں،
گھر کا خرچہ پورا نکلنے لگے، 4-5 گھر خرید لیتا، اس سے کرایہ آئے گا، بیٹھ کر کھائیں گے، یا کوئی بزنس سیٹ اپ کر لیتا، کیونکہ بعد کی زندگی کی فکر ہے. انجوائے تو نہیں کرتا نا، پیسہ برباد نہیں کرتا، کیونکہ بعد کی زندگی کے بارے میں فکر ہے. اللہ کے بندو، دنیا میں جو بھی آدمی پیدا ہوا وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے خود بخود نہیں آ رہے، یہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں. جس بندے کو دفن کر رہے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اللہ نے ہم کو بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں اللہ نے ہم کو لوٹائے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اٹھائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں، مر کر دیکھو، پھر زندہ نہیں ہونے کا رو کر وہاں پہ آنکھوں سے پانی ختم ہو جائیں گے، خون ٹپکے گا، پھر بھی انسان کو اللہ پھر سے موقع عطا نہیں فرمائے. اسلام جو باتیں کیا ہے وہ سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. نبی محمد رسول اللہ جو باتیں بول کر گئے وہ سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی جھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے. آسمان سے جو کتاب اللہ نے اتارا ہے نبی محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم تک جن باتوں کو پہنچا ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور جھوٹ نہیں ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی ایک آیت نہیں بدلی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، قرآن کا ایک نقطہ ایک ڈاٹ 1400 سال سے ایک نقطہ ایک ڈاٹ نہیں بدلا. اس کی سچی ہونے کی علامت ہے وہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے سامان تیار کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ تیار رکھو. قبر کی ایک لمبی زندگی ہے، قیامت تک قبر میں سونا ہے، قبر کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کر لو، قبر میں بچھونے کا، قبر میں فین کا، قبر میں ہوا کا انتظام کر لو، روشنی کا انتظام کر لو. قبر کے بعد پل صراط کے اوپر سے جانا ہے، قیامت کے بعد بال سے باریک راستہ اس کے اوپر چلنا ہے قیامت کے بعد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی باتیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے. مرنے کے بعد قیامت کے بعد پل صراط کے اوپر چلنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا راستہ، تلوار سے زیادہ تیز راستہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک راستے کے اوپر چل کر جنت میں جانا ہے. نیک بنو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرو گے، قرآن پڑھو گے، قرآن کے اوپر عمل کرو گے، شرک سے بچو گے، کفر سے بچو گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے. اللہ تمہیں عقل مند کہہ رہا ہے، ہوشیار کہہ رہا ہے، دانا کہہ رہا ہے. اس راستے کے اوپر اگر چل کر دنیا سے چلے گئے، قبر میں خود بخود اللہ روشنی کا انتظام کرے گا. قبر میں آٹومیٹکلی جنت کی ہوائیں چلیں گی، قبر میں آٹومیٹکلی جنت کے بچھونے بچھیں گے. قبر کے بعد جب قیامت آئے گی، دنیا کو اللہ ختم کر دے گا، سارے لوگوں کو اٹھائے گا، جنتیوں کو اللہ آسانی کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے پار کروائے گا اور جنت میں سیدھا بھجائے گا. اگر کوئی سامان تیار نہیں کرے، کوئی نیکی نہیں، کوئی آخرت کے واسطے کچھ نہیں کرے، بس کیا کی نماز کبھی آئے کبھی پڑھ لیے، نہ دین کے بارے میں کچھ معلومات ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ حرام اور حلال کی تمیز ہے، ایسی بے وقوف والی اگر زندگی، نادانی میں اگر زندگی، غفلت میں اگر ہماری زندگی گزرے گی، ہماری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، وہاں جا کر پھر تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ جو فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سکھانے کے واسطے نبی محمد رسول اللہ کو اللہ نے دنیا پر بھیجا. حکمت کیا ہے، ہوشیارگی کیا ہے، دانائی کیا ہے. صحیح راستے کے اوپر چلو، غلط راستے سے بچو، حرام سے بچو، حلال راستے کے اوپر چلو، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یہ ہوشیارگی ہے. نبی محمد رسول اللہ کے باتوں پر عمل کرو، یہ ہوشیارگی ہے.
یہ دانائی ہے، یہ عقل مندی ہے، اسی میں ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر موقع ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے انجیل میں، یعنی بائبل جو عیسائیوں کے اوپر، آج کے زمانے کی نہیں، جو اصلی جو بائبل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے بھیجا، اور توریت میں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے بھیجا، اور وہ آسمانی کتابوں میں اس زمانے کے لوگوں کو 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جو واقعات پیش آئے، جو معجزات پیش آئے، دوسرے کتابوں میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ہسٹری جو ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعہ اگر موقع رہا میں آپ حضرات کے سامنے وہ ٹاپک لے کر آؤں گا۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلیمات، ان کی ہسٹری کیا ہے، اس کو انشاءاللہ 5-6 جمعہ، یہ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، نیکسٹ 5 یا 6 جمعہ تک انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، ان کی زندگی کے اوپر کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔